کہ جو رشتہ محشر میں بھی ہمارے کام آئے گا، جو رشتہ دنیا میں بھی ہماری محبتوں کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک اگر ہماری ایک دوسرے سے آشنائی ہوگی، مرتے دم تک اگر ہم ایک دوسرے کے آشنا رہیں گے، اگر ہماری جوانیوں میں، ہماری پیری میں، ہمارے شباب میں برکتیں رہیں گی، تو وہ برکتیں صرف نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے رہیں گی۔ میں یہاں پہ ایک بات ضروری سمجھوں گا کہ ہمارا رشتہ یاد خیر البشر کے نام سے وابستہ ہے۔ دوستان دیوکار، ہمارا تعلق ایک مضبوط تعلق ہے۔ میں اس مضبوط تعلق کو اس تناظر میں دیکھوں گا کہ جب ہجرت کی رات ہوتی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر ابھی آپ بیدار ہیں۔ تو میرے کریم آقا نے پوچھا کہ صدیق اکبر، رات کی اس بیداری کا کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن تھا، آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک رات ایسی رات ہوگی کہ جب صدیق اکبر میرا ہم سفر بنے گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن اور آج کی رات صدیق اکبر کبھی رات کو سو نہیں سکا کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دستک کے لیے اپنا ہاتھ بلند کریں گے اور صدیق اکبر دروازہ کھول کے ان کو خوش آمدید کہے گا۔ دوستان دیوکار، ہمارا رشتہ صرف اسلام کا رشتہ ہے، اور اس اسلام کے رشتے کی روح، اسلام کے رشتے کی اساس جو ہے وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتی ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کر گئے کہ ہمیں اگر یکجائی ملی تھی تو وہ یکجائی بھی صرف نصاب کی بدولت ملی تھی، اور وہ نصاب کیا تھا؟ قرآن کریم تھا۔ ہمیں اگر قرآن کریم نہ ملتا، ہمیں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ملتی، ایک پڑھانے والا ملا، ایک کتاب ملی، اس پڑھانے والے نے، اس کتاب نے تمام امت مسلمہ کو یکجا کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر کوئی زندہ حقیقت ہے، اگر کسی نظریے میں فروغ حاصل ہے، اگر کوئی سسٹم زمان پا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور اسلام کی بدولت دنیا میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں گے، آخرت میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں گے، اور رہتی دنیا تک اگر کسی کا نام قائم رہے گا، اگر کوئی اسلام سے قائم رہا تو اس کا وجود قائم رہے گا، اگر کوئی اسلام سے دور ہوا تو وقت یہ دیکھے گا کہ وہ اس دنیا میں بھی ناحال ناخوش رہے گا، اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ دوستان دیوکار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق اس تناظر میں بھی ہیں کہ آپ نے انجمن طلبہ اسلام کا انتخاب کیا۔ کیوں کہ انجمن طلبہ اسلام کی وہ واحد طلبہ تنظیم ہے جو آج کے اس پرفتن دور میں بھی، جب لوگوں کو کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر، میں حال ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بڑی دھوم تھی، اور آج چونکہ فیصل آباد کی دھرتی پہ میں آیا ہوں تو میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ یہاں پہ اس کا ذکر کروں کہ جی سی فیصل آباد میں ہماری ایک بہن آبدہ کے نام سے یہاں پہ اس پہ ظلم و جبر کی جو داستان رقم کی گئی، بربریت کی جو داستان رقم کی گئی۔ دوستان دیوکار، اسلام آیا تھا، اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی تھی، اسلام نے ماؤں کے قدموں تلے جنت کی نوید دی تھی، اسلام نے تمہیں یہ سکھلا دیا، تم جو اپنی استغفر اللہ اپنی ماؤں سے زنا کیا کرتے تھے، لیکن اسلام آیا تو اس نے تمہیں روشنی عطا کی، اور آج امت مسلمہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم کرتے ہو، لیکن آج تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری مائیں، ان کی عزتیں یوں سر عام پامال کی جاتی ہیں۔ میں اکثر اس بات پہ
ان حالات پہ ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوستان عزیز وقار، ملک صرف اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا نظریہ لانا چاہتے تھے، ہمارے اسلاف کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ، ہم نے یہ ملک صرف ایک سرحدی لکیر حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا، بلکہ ہم نے یہ ملک اس نظام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا کہ جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے۔ ہم یہاں پہ ایک ایسا سسٹم چاہتے تھے کہ جس سسٹم کے تحت ہم ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھیں کہ جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideas، کہ ہم نے اپنی جمہوریت کی بنیاد اسلام کے بنیادی اصولوں پہ رکھنی ہے۔ ہمارے اسلاف کو یہ نعرہ دیا گیا تھا اور ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر نفاذ نظام مصطفیٰ کی بات کر سکے، ہماری بیٹیاں اب ان کی چادریں، ان کی عزتیں محفوظ ہوں۔ لیکن آج ملک پاکستان کے اندر کبھی کوئی اٹھتا ہے تو معاذ اللہ میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے تو میری ماں میری بیٹی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس دور کے اندر بھی، انجمن طلبہ اسلام نے اس دور کے اندر بھی بطور طلبہ تنظیم ملک کے ہر کونے میں، ہر گلی میں، ہر موڑ میں، ہر چوراہے پہ صرف ایک ہی نعرہ بلند کیا ہے کہ اگر بقا چاہتے ہو، اگر دباؤ چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو تو بقا بھی اس میں ہے، فلاح بھی اس میں ہے، تمام بھی اس میں ہے، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔